السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ پاکستان کی سیاست آج جس ڈگر پر ہے، اس کے خد و خال قیام پاکستان کے بعد 1947 سے لے کے 58 میں بن چکے تھے، اور آج اسی خد و خال پر پاکستان کی سیاست جاری و ساری ہے۔ لیاقت علی خان کے جسد خاکی کی تدفین سے پہلے ہی کراچی میں اقتدار کی بندرباٹ کا آغاز ہو چکا تھا۔ غلام محمد اصل میں وزیر اعظم بننے کے متمنی تھے، اور انہیں کابینہ کے ایک اور بیوروکریٹ وزیر مشتاق احمد گرمانی کی حمایت حاصل ہو چکی تھی، مگر گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، جو اس وقت نتھیا گلی میں تھے، بھاگم بھاگ کراچی پہنچے اور انہوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ لیاقت علی خان کے قتل کے اگلے روز کابینہ نے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ ان کے وزیر اعظم بننے سے خالی ہونے والے گورنر جنرل کے عہدے پر غلام محمد کا تقرر ہوا، جن کا نام خواجہ ناظم الدین ہی نے تجویز کیا۔ بظاہر یہ فیصلے کابینہ میں کیے جا رہے تھے، جو بجائے خود ایک غیر معمولی بات تھی، مگر ان فیصلوں کے پیچھے ایک طرف سیاستدان اور افسر شاہی اور دوسری طرف بنگالی و پنجابی متضاد مفادات کی تشفی مقصود تھی۔ لیاقت علی خان کے دور میں وزیر اعظم گورنر جنرل کے مقابلے میں زیادہ فعال اور بااختیار تھا، لہذا ان کے انتقال کے بعد شروع ہونے والی کشمکش میں فریقین کی اولین ترجیح وزارت عظمیٰ کا حصول ہی تھی۔ اس کوشش میں افسر شاہی کے مقابلے میں سیاسی عنصر اور پنجاب کے مقابلے میں بنگال کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر اس کامیابی کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مستقبل میں بھی صورتحال جوں کی توں رہے گی، اور آئندہ بھی وزیر اعظم ہی زیادہ مؤثر کردار کا حامل ہوگا، جیسا کہ بعد کے حالات نے ظاہر کیا۔ غلام محمد نے ایک بار پھر گورنر جنرل کے منصب کو پارلیمانی اداروں اور مناصب پر فائق ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم بننے کے بعد لیاقت علی خان کی پالیسیوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کابینہ میں بھی کوئی زیادہ رد و بدل نہیں کی۔ خواجہ ناظم الدین مزاجاً نرم خو واقع ہوئے تھے۔ اختیارات کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانا اور دوسروں کو بے اختیار کر دینا ان کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ انہوں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے بھی اختیارات کے استعمال میں کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ ملک میں وائس ریگل طرز کے نظام کی موجودگی کے باوجود حتی الامکان پارلیمانی روایت کا پاس کرتے رہے تھے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد وہ توقع کر سکتے تھے کہ جس طرح ماضی میں انہوں نے وزیر اعظم کی راہ میں مشکلات پیدا نہیں کی تھی، اسی طرح اب ان کی راہ میں بھی مشکلات پیدا نہیں کی جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ نئے گورنر جنرل غلام محمد بااختیار گورنر جنرل نظر آنا چاہتے تھے۔ انہیں جب سابقہ حکومت میں اختیارات کی تقسیم اور استعمال کا حوالہ دیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ نہ تو خواجہ ناظم الدین لیاقت علی خان ہے اور نہ میں خواجہ ناظم الدین ہوں۔ خود خواجہ ناظم الدین کو بھی جلد اس بات کا اندازہ ہو گیا
کہ وہ تقریباً بے اختیار وزیر اعظم ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر بڑی حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب وہ گورنر جنرل تھے تو اختیارات کا ارتکاز وزیر اعظم کی ذات میں تھا، اب وہ وزیر اعظم ہیں تو اختیارات گورنر جنرل کے پاس منتقل ہو چکے ہیں۔ بظاہر شروع میں خواجہ ناظم الدین اور غلام محمد کے تعلقات خراب نہیں تھے، یہاں تک کہ انگریزی کتاب پاکستان میں حکومت اور سیاست، گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان کے مصنف مشتاق احمد نے یہ رائے قائم کی کہ ابتدائی 15 ماہ میں غلام محمد اور ناظم الدین کے درمیان کوئی تضاد نہیں تھا۔ گورنر جنرل کابینہ اور وزیر اعظم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے، اور اس دوران انہوں نے نہ صرف 2 مرتبہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس رائے کی اصل صورتحال یہ تھی کہ غلام محمد اپنے وزیر اعظم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کا وزیر اعظم کے ساتھ سال 1.5 سال کوئی تصادم نہیں ہوا تو اس کی پہلی وجہ وزیر اعظم کی راضی براضی رہنے کی سرشش تھی۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ کابینہ کے کئی اہم ترین ارکان وزیر اعظم کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور براہ راست طور پر گورنر جنرل کے ساتھ رابطہ استوار کیے ہوئے تھے۔ ان وزراء کے ذریعے گورنر جنرل کابینہ کی کارروائی پر اثر انداز ہو سکتے تھے، اور ان کا بنفس نفیس کابینہ کے اجلاسوں میں شریک ہونا اس کے نقطہ نظر سے کچھ زیادہ ضروری نہیں رہا تھا۔ مختلف وزارتوں کے اہم سیکرٹری بھی گورنر جنرل سے رابطے میں تھے۔ وزیر اعظم اس صورتحال پر یا تو قانع تھے یا پھر مجبور۔ البتہ جب ناظم الدین حکومت ملکی مسائل کے حوالے سے ناکامیوں سے دوچار ہونا شروع ہوئی تو گورنر جنرل اور سول ملٹری بیوروکریسی نے خود کو وزیر اعظم سے فاصلے پر رکھنے کی شعوری کوشش کی اور مسائل کی ساری ذمہ داری وزیر اعظم اور سیاسی قیادت پر ڈال دی۔ 1952 کے وسط میں ملک کو غذائی اجناس کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اقتصادی بحران کے نتیجے میں حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ خاص طور سے پنجاب میں حکومت مخالف مظاہرے تواتر سے جاری تھے۔ گزشتہ 5-6 برسوں سے جملہ اقتصادی فیصلے غلام محمد، چودھری محمد علی اور انڈین اکاؤنٹ سروس سے وابستہ رہنے والے افسران کرتے چلے آئے تھے۔ ملک کے اقتصادی نظام کی صورت گری ایک ایسا شعبہ تھی جس میں سیاسی قیادت کو بہت کم دخل تھا۔ 1952 کے بحران کے وقت بھی غلام محمد اور چودھری محمد علی کلیدی مقامات پر فائز تھے، مگر بحران کی تمام تر ذمہ داری خواجہ ناظم الدین پر ڈال دی گئی، جن کے لیے قائد ملت کے وزن پر قائد قلت کا لقب مشتہر کر دیا گیا۔ اقتصادی بحران میں صرف غلط اقتصادی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ بین الاقوامی اقتصادی رجحانات بھی اس کا ایک اہم عامل تھے۔ کوریا کی جنگ کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں پاکستانی خام مال بالخصوص پٹسن کی مانگ میں جو اضافہ ہوا تھا وہ جنگ کے خاتمے کے بعد باقی نہیں رہ سکا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے زر مبادلہ میں تیزی کے ساتھ کمی واقع ہوئی، جو ملک میں اشیاء صرف کی کمی پر منتج ہوئی۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر مستند معلومات پر مبنی ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو دیکھیے اور کمنٹس کیجیے کہ ہم ان کو مزید کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور کن موضوعات پر مزید ویڈیو تشکیل دیں۔ شکریہ۔